عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور لا یقبل الا طیبا، اور اللہ صرف پاک چیز کو قبول فرماتا ہے. ہم روزانہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، صرف لفظی ترجمہ نہیں. اگر بندہ غور کرے کہ سبحان اللہ کا حقیقی مطلب کیا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ سے سبحان اللہ کہے اس کو پتہ ہونا چاہیے ہر برے وصف سے، ہر بری عادت سے اللہ کی ذات پاک ہے. اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کے بندے کو سبحان اللہ کہنا ہے، پھر تو مزہ ہی کچھ اور ہے، پھر تو لطف ہی کچھ اور ہے. تو فرمایا ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے. نماز پڑھنے بندہ آ جائے دل پاک نہ ہو نماز قبول نہیں. بندہ صدقہ دینے کے لیے چلا جائے حرام کا مال ہو صدقہ قبول نہیں. بندہ نیک کام کرنے کے لیے چلا جائے نیت درست نہ ہو نیک عمل قبول نہیں. فرمایا اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. سرکار نے فرمایا اللہ نے ایک چیز کا حکم رسولوں کو بھی عطا فرمایا اور ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا. حالانکہ رسول اور ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے. ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں کسی ایک تابعی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے تابعی مل کے آ جائیں صحابی کا رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. سارے صحابی مل کے آ جائیں جناب صدیق اکبر کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل کے آ جائیں کسی ایک نبی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے. سارے نبی بھی مل کے آ جائیں آمینہ کے لال کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے. ایمان والے اور رسول رتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن رب کائنات نے ایک چیز کا حکم ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا اور رسولوں کو بھی عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. یہ ایمان والوں کو حکم. اور رسولوں کو فرماتا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اب حلال کھانے کا حکم ہمیں بھی دیا گیا، رسولوں کو بھی دیا گیا. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ رسول حلال نہیں کھاتے تھے، وہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ رسولوں کو بھی حکم دیتا ہے تو ایمان والو تم کیوں نہیں حلال کھاتے. ثم ذکر الرجل، اب سرکار علیہ السلام کے الفاظ سنو. ہم چھوٹی سی نیکی کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی سارا دن جو مرضی کرتے رہے اب ہمارا بیڑا پار ہے. ہم نے حج عمرہ کر لیا اب جو مرضی کرتے رہے اب بیڑا پار ہے. ہم نے جناب مسجد کے اندر 1000 روپے دے دیا جو مرضی کرتے رہے اب کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فکر نہیں. سنیے حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے. اشعث اکبر، بال بڑا گندا، جسم کے اوپر مٹی کے اثار، دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ بندہ بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہے. اب دور کے سفر کی بات ہو تو 2 سفر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک سفر تو یہ کہ بندہ اپنے ملک سے ٹکٹ کروائے حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب چلا جائے، یہ دور کا سفر ہے. دوسرا دور کا سفر ہوتا ہے بندہ دین اسلام کے لیے میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے چلا جائے. اب ان میں سے جو مرضی مراد لے لیں، حج عمرہ کو مراد لے لیں یا آپ میدان جہاد میں جہاد کو مراد لے لیں. اب دونوں عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں؟ سرکار نے فرمایا جب بندہ عمرہ یا حج کرنے کی نیت سے خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور سرکار نے اس جہاد کرنے والے کے بارے میں فرمایا جب میدان جہاد میں جہاد کرنے والا جب اس کی گردن پہ تلوار چلتی ہے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شہید زندہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ رزق بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے. کتنا نیک عمل. سرکار علیہ السلام نے فرمایا بندہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب یا رب. سرکار فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے یا میدان جہاد میں اللہ کے نام کی خاطر جان قربان کرتے وقت
وہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب رب۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، روضہ رسول سامنے ہے، طواف کر رہا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، کتنا نیک عمل ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، حج کرنے کے لیے گیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن حرام مال کھا کے گیا تھا۔ وَمَشْرَبُهُ حرام، پی کے جو گیا تھا وہ حرام کا پانی تھا۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، جو لباس اس کے جسم کے اوپر ہے وہ حرام کا تھا۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام پہن کے۔ سرکار فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے جا کے چکر بھی لگا لے، جا کے اس کے کپڑوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کر لے، دعا بھی مانگ لے۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے حدیث مبارکہ اٹھائیں، سرکار نے خود فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ ایسے آبا حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام پہننے والا، کسی کا حق کھانے والا، کسی یتیم کا حق کھانے والا، وہ عمرہ کرنے بھی چلا جائے، وہاں جا کے دعائیں مانگے، ایسے آبا مجھے بتاؤ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ آج ہم نیکی کر کے کہتے ہیں ہم نے بڑا پہاڑ فتح کر دیا، ہم حاجی صاحب ہو گئے، ہم نمازی ہو گئے، ہمارا نام بڑا اونچا لکھا ہوا نظر آتا ہے، اب ہم جو مرضی کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ لیکن بندہ غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ایک نیکی کرنے کے چکر میں دوسرا گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایک نیکی کرنے کے چکر میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں گناہ نظر نہیں آتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے بندہ سوچے تو صحیح، اس کا حساب بھی اللہ کے بارگاہ میں دینا ہے۔